السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ صباحت ہے اور آج ہم جو پاکستان میں سیاسی جو ہلچل ہے اس لانگ مارچ کی وجہ سے جو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شروع کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا اس لانگ مارچ کے پاکستانی سیاست پر کیا دورس جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے اور کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اہداف جو ہے جو سیاسی اہداف ہیں وہ اس لانگ مارچ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی اور پی ڈی ایم کے مشترکہ جو امیدوار ہیں میاں شہباز شریف جو ہے وہ اب کو پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز کیا گیا اور اب جو ہے وہ جو قومی اسمبلی اور جو ہماری جو مرکزی حکومت میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور جو پنجاب میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے اس لانگ مارچ کے بعد اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا جو ہے باقی جو حکومتی ایلیمنٹس ہیں یا جو باقی جو پارٹیز ہیں وہ کیا لائے عمل جو ہے وہ اختیار کرتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے گرنے کے بعد مسلسل ایک بیانیہ جو ہے وہ اپنایا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ایک کانسپریسی انٹرنیشنل کانسپریسی کے تحت جو ہے وہ ختم کی گئی. اس میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا اور جو تھے پاکستان سے جو ہینڈلرز کا انہوں نے نام دیا کہ ہینڈلرز کی سپورٹ کے ساتھ جو یہ سازش جو ہے وہ رجیم چینج جو کانسپریسی ہے وہ جو ہے وہ اس کو تکمیل تک پہنچایا گیا. وہ مسلسل اس اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں کہ میری حکومت کا اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ دیتی تو آج میری حکومت نہ جاتی اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت یہ جو چور اور لٹیرے جو 30 سال سے مسلسل یہ خاندان جو ہے وہ حکومت میں ہیں ان لوگوں کی حکومت نہ آتی. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے بہت ہی سخت رویہ اپنایا، بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ انہوں نے اپنے آئینی کردار تک جو ہے محدود رہنا ہے تو انہوں نے کہا اور نیوٹرل ہیں، ہم کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے. تو انہوں نے اس لفظ نیوٹرل کو بھی جو ہے وہ بڑا ہی غلط لفظ دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو اہم کردار ہیں ان کو جو ہے مختلف ناموں سے پکارا. کبھی انہیں میر جعفر اور میر صادق کا نام دیا، کبھی جانور کہا اور کبھی ہینڈلرز کا نام دیا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ جو چیز ہے اس کا وہ پھر نوٹس دیا گیا اور پاکستانی آرمی کے اگینسٹ جو ہے ایک کمپین جو ہے وہ شروع ہوگی کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ سیاست میں انوالوڈ ہے اور حکومتیں بنانے اور گزارنے میں ان کا کردار ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جو ہے ووکلی اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کی انوالومنٹ کا ذکر کر رہا ہے. اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ خاموش رہی، انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا اور عمران خان مسلسل جو ہے وہ انہوں نے اپنے نشانے پر رکھا اسٹیبلشمنٹ کو. اسی دوران پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی اچھے اور پروفیشنل محنتی اور دیانتدار صحافی جو تھے ارشد شریف صاحب تھے، ان کا کینیا میں جو ہے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور ان کی ڈیتھ کو، ان کے اس اندھوناک قتل کو بھی جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کا الزام بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا دیا گیا بغیر ثبوت کے، بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی ریفرنس کے. اتنا بڑا الزام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لگا دیا گیا.
میں آج کوئی بھی پاکستانی جو باشعور ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو سیاست کو سمجھتا ہے، اس کا یہی موقف ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر ہی کام کرنا چاہیے، اور یہی ایک جمہوری ملک کی کامیابی کا جو ہے وہ ضامن ہو سکتی ہے۔ اس لیے فوج نے بھی ایک ادارے کے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مستقبل میں وہ کسی بھی قسم کی جو سیاسی جو انوالومنٹ ہے اس میں، سیاست میں وہ انوالو نہیں ہوں گے، اور سیاسی حکومتیں جو ہیں، جو میجورٹی لے گا وہ حکومت بنائے گا، جو آئینی طریقے کے ذریعے اگر کسی کی حکومت جاتی ہے تو جائے، وہ کسی کو کسی قسم کی سپورٹ جو ہے وہ مہیا نہیں کریں گے۔ تو یہیں سے جو بات اور تعلقات جو تھے عمران خان صاحب کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے، اور انہوں نے بڑا ہی سخت زبان جو ہے وہ ہمارے اداروں کے خلاف استعمال کی، اور بینگ پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی، کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو فوج ہے، جس کی پوری دنیا میں جو ہے، جس کی جو ہے وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی جو قابلیت ہے، اس کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ون آف دا بیسٹ آرمی آف دا ورلڈ ہے، اس کو جو ہے وہ نشانے پہ لیا گیا، اور اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی گئی کہ ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ مجبوراً ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو خود جو ہے وہ کل جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹری آف پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے آئے، ان کے سوالات کے جواب دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ ایک مجبوری کے تحت آئے ہیں کہ یہ جھوٹ جو تھا مسلسل اور اتنی تواتر اور مسلسل بولا جا رہا تھا کہ اگر سچ بیان نہیں کیا جائے گا تو یہ میرے ادارے کے لیے جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہ تمام باتیں، جو تمام الزامات اور وہ تمام موقف جو عمران خان صاحب نے اپنائے تھے کہ میری حکومت ایک سائفر آیا تھا اور اس کے بعد سازش ہوئی تھی، اور یہ اس کو انہوں نے اس کے انکار کیا، کہ کسی قسم کی کسی بیرونی سازش کی ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے، اور یہ بات ہم نے بارہا عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کی حکومت گرانے میں کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی ان تمام باتوں کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہمیں ارشد شریف صاحب کے قتل میں ملوث کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے لیے نہایت ہی جو ہے وہ افسوسناک اور دل دکھا دینے والی جو بات تھی کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کو بھی جو ہے وہ ہم سے جوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ملک کی جو سرحدیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، نہ صرف ہم اپنی ملک کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں بلکہ اندرون ملک ہونے والے یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ پاکستانی فوج جو ہے دہشت گردوں کے خلاف شانہ بشانہ لڑ رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی اپنی قربانیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس بات سے ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا جو وجود ہے، پاکستان میں اگر کوئی ادارہ جو ہے جو منظم ہے کوئی ہے تو وہ پاکستانی آرمی ہے، اور دشمن جب سے پاکستان بنا ہے اس کوشش میں ہے کہ اس ادارے کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے، اس ادارے کو جو ہے وہ اس کے خلاف جو عوام کو کھڑا کیا جائے۔ تو وہ کام جو ہمارے دشمن نہیں کر سکے تھے، وہ کام جو انڈیا نہیں کر سکا تھا، کہ وہ کام عمران خان صاحب نے جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کو عملی جامعہ پہنچانے کے لیے انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف اتنا زہر اگلا کہ ہر پاکستانی ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، پاکستانی فوج کے جو جنرلز ہیں یا ان کے جو پاکستانی فوج کے سپہ سالار ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی تضحیک کی گئی۔ تو یہ چیزیں بینگ پاکستانی میرے لیے بڑی ہی پریشان کن تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی پولیٹیکل مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے ہم پاکستان کی جڑوں کو کیوں کھوکھلا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہماری فوج کو، ہمارے ادارے کو، ہماری آرمی کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم کسی قسم کی پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پہ جو ہے وہ اپنی فوج کو برا بھلا کہنے کے حق میں نہیں ہے۔
دوسری بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جب 4 سال حکومت میں رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بھی کبھی بھی نہ تو اس اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، بلکہ ہمیشہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور میری حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے اور مجھے فل سپورٹ حاصل ہے، اپنے جتنے بھی میرے اقدامات ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے۔ اب ایک دم سے جب سے وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ، وہی اسٹیبلشمنٹ جس کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہوتے تھے، جن کی دور حکومت میں ہی جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی گئی، انہی کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب نے لگایا تھا، وہ ان کو جب انہوں نے ان کے خلاف یا ان کو بلا کے ان کے فوراً اکاؤنٹس کی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی تو وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے۔ تو یہ ایک اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک شخص کے سیاسی مقاصد جو ہیں اس کی تکمیل ہم نے کرنی ہے، یا اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے ادارے کو بچانا ہے، اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا ایک شخص کے ذاتی خواہشات کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ تو ہمارا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ حافظ۔